السلام علیکم دوستو، چلے آئیں سنتے ہیں آج کی کہانی بھوت ناتھ۔ یہ واقعہ میرے تایا جان نے سنایا تھا۔ آئیے اب یہ واقعہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میرا نام اسد ہے اور میں گاؤں کی دوسری طرف کھیتوں کو پانی دینے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ مغرب کی نماز کے بعد میں کھیتوں کو پانی دینے چل پڑا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی کھیتوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اندھیری رات میں کون ہو سکتا ہے، اور میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ بھائی کون ہو آپ؟ اپنے اس سوال کا مجھے کوئی جواب نہ ملا، تو میں نے دوبارہ سے سوال پوچھا کہ بھائی آپ کون ہو اور اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ کوئی گونگا بہرا آدمی ہے جو میرے سوال کا جواب نہیں دے رہا۔ یہ سوچ کر میں نے نظر ادھر ادھر دوڑائی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، اور پھر میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہ دی اور کھیتوں کو پانی دینے لگا۔ اپنا کام پورا کرنے کے بعد میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی اور گھر کی طرف چل پڑا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا، نیند بھی آ رہی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچ جاؤں، کام تو ختم ہو چکا ہے، گھر چل کر کچھ دیر آرام کر لوں گا۔ رات بے حد تاریک تھی۔ میں کھیتوں سے نکلنے لگا، یکایک مجھے اس آدمی کا خیال آیا جسے میں نے کھیتوں میں آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں سوچنے لگا وہ شخص کون ہو سکتا ہے اور اتنی رات گئے ان کھیتوں میں کیا کر رہا تھا؟ مجھے وہ شخص کچھ پراسرار سا لگا۔ آخر اس نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کیا وہ گونگا اور بہرا تھا؟ یا پھر اس سے آگے سوچ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ جس کے متعلق سوچ کر میں لرز اٹھا تھا، کانپ اٹھا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف سخت اندھیرا تھا۔ پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں دبکے ہوئے تھے۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، گہرا سناٹا، اس قدر کہ دل گھبرا اٹھتا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ دل میں ایک انجانا سا خوف سمایا ہوا تھا، دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھتا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ کبھی کبھی دو جھینگروں کے بولنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ آواز رات کی خاموشی کو توڑ کر ماحول کو اور بھی زیادہ ہولناک بنا رہی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتا جا رہا تھا، مگر دل خوف سے کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج میں پہلی بار کھیتوں کو پانی دینے نہیں آیا تھا رات کے وقت، اس سے پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کبھی میرے دل میں خوف نہیں ابھرا تھا، مگر آج نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خوف بڑھتا ہی جا رہا تھا اور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر وہ پراسرار سے شخص جو مجھے بری طرح کھٹک رہا تھا۔ میں نے اس شخص کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ اس گاؤں کا نہیں لگتا تھا، تو پھر وہ کون تھا؟ اس سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ ابھی میں تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا۔ پہلی بار تو میں نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر دوبارہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے، وہ بھی میرا نام لے کر مجھے پکارا گیا ہے۔ اس بار میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ اس بار بھی میں نے اس چیز کو اپنا وہم سمجھا اور آگے کی طرف چل پڑا۔ پھر کسی نے میرا نام لے کر پکارا۔ اب کی بار مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو ایک عجیب و غریب شکل کا بوڑھا کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور اس کے قریب جا کر کہا، کیا بات ہے بزرگ؟ میرے اس سوال کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے واپس مڑا تو کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے بوڑھے کی اس حرکت پر بڑا غصہ آیا، کیونکہ میرے پیچھے وہ بوڑھا ہی کھڑا تھا۔ ظاہر سی بات تھی کہ مجھے روکنے کی کوشش اس نے کیسے کی ہوگی، جبکہ یہ میرے کسی سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا تھا، اور اب وہ مجھے پیچھے سے روک رہا تھا۔ اس سوچ کے ساتھ میں غصے میں پلٹا اور یہ دیکھ کر حیرت سے میری آنکھیں پھیل گئیں کہ میرے پیچھے کوئی نہیں کھڑا تھا، مگر اپنے کندھے پر مجھے ابھی بھی کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف کی شدید لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ اب اتنی ہمت نہیں تھی کہ پلٹ کر دیکھوں، یوں لگتا تھا جیسے جسم پتھر سے بھر کر بھاری بھرکم ہو گیا ہے۔ میرے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے اور جسم بے جان۔ میں اپنے قدم اٹھانا چاہ رہا تھا، مگر یہ کیا، میرے تو قدم ہی نہیں اٹھ رہے تھے۔ خوف کے مارے میں کانپنے لگا۔ میں نے ہمت کی، قدم اٹھانا چاہا، ہلکا سا اٹھا مگر زیادہ آگے نہ بڑھ سکا۔ جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے اپنے پورے حواس جمع کیے، اپنا قدم بڑھایا۔ قدم آگے تو کیا بڑھنا تھا، مگر کندھے پر بوجھ اور دباؤ اب اور بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔
میں نے پلٹ کر دیکھنے کی بڑی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ یا اللہ مجھے اس مشکل سے نجات دے دو، میں نے دل ہی دل میں پکارا، پھر حوصلہ کر کے بھاگنے کی کوشش کی، جسم میں ہمت اور جرات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں چند قدم تک تیزی سے بھاگا، کسی ہاتھ کا بوجھ اب بھی میرے کندھے پر مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر چیخ حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میں نے اپنی پوری ہمت جمع کی اور دوڑ لگا دی۔ میرا سانس پھول چکا تھا، میں چند قدم بھاگا ہوں گا کہ لڑکھڑا گیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل نیچے گر گیا۔ خوف کے مارے میرے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ جو ہی میں کھڑا ہوا بھاگنا شروع کر دیا۔ دل بری طرح سینے میں دھڑک رہا تھا۔ خوف اس قدر شدید تھا کہ چند قدم بھاگنے کے بعد ہمت جواب دے دیتی تھی۔ میں ایک جگہ کھڑے ہو کر ہانپنے لگا اور لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ چند لمحوں بعد طبیعت بحال ہوئی۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر مڑ کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میری جان میں جان آئی۔ میں نے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک پھر ایسا لگا جیسے کسی ہاتھ کا دباؤ میرے کندھے پر پڑ رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کندھے کی دائیں طرف دیکھا اور پھر اچھل پڑا۔ میرے کندھے پر ایک کٹا ہوا بوڑھے کا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کو کاندھے سے جھٹک کر نیچے گرا دیا اور پھر بھاگنے لگا مگر ایک دم ایک عجیب و غریب بلا میرے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ اس بلا کے دانت لمبے تھے اور اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں اور وہ میری طرف بڑھنے لگی تو میرا جسم تھر تھر کانپنے لگا اور میں نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ میں بھوت ناتھ ہوں۔ بھوت ناتھ؟ ہاں بھوت ناتھ۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہارا خون پینا ہے۔ کیا؟ ہاں مجھے پیاس لگی ہے اور میں تمہارا خون پینا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل ہل کر رہ گیا تھا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بلکہ اس بھوت ناتھ کی مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بہت تیزی سے بھاگ رہا تھا۔ جب میں اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو بتیاں جل رہی تھیں اور میرا خوف اب تھوڑا سا کم ہو گیا تھا اور پیچھے سے مجھے کسی نے آواز دی، آج تو مجھ سے بچ کر نکل گیا لیکن جلد ہی تم سے اپنا انتقام لوں گا۔ مگر میں بھاگتا رہا اور اب جب اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو گر کر بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو اپنے آپ کو اپنے گھر میں پایا۔ میرے گھر والے میرے بستر کے قریب کھڑے تھے۔ میرے گھر والوں نے مجھ سے رات والے واقعے کے بارے میں پوچھنا چاہا تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا۔ پھر 1-2 ماہ میں ہم یہ سارا واقعہ بھول گئے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرنے لگا۔ یہ ایک اندھیری رات تھی کہ میں نے چیخ و پکار کی آواز سنی اور میں اٹھ بیٹھا۔ چیخوں کی آواز رفتہ رفتہ تیز ہو رہی تھی۔ جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ ہمارے گاؤں کا ایک فرد مارا گیا ہے۔ جب میں نے اس کی لاش دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے گڑھے تھے اور اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ اس کے بعد تو جیسے معمول بن گیا کہ روزانہ کسی نہ کسی کی لاش ملتی رہتی تھی۔ لوگ اس صورتحال سے پریشان ہو گئے تھے اور گاؤں کے سارے لوگ چودھری کے پاس پہنچے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ چودھری نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ گاؤں سے 2 کلومیٹر دور ایک عامل ہے جو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، آپ سب اس کے پاس چلے جاؤ اور اپنا مسئلہ بیان کرو۔ ہم اس عامل کے پاس پہنچے اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ عامل صاحب نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور پھر آنکھیں کھول کر کہا، یہ ایک جن ہے جس کا نام بھوت ناتھ ہے۔ اس کی خوراک خون ہے، اسے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بزرگ عالم نے کہا، اس کو صرف اس طرح ختم کیا جا سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص 7 رات کا چلہ کاٹے، پھر 7 روز بعد بھوت ناتھ اس چلہ کرنے والے کے سامنے آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو اسے پیٹرول ڈال کر جلانا ہوگا۔ عامل صاحب کی یہ بات سن کر میں نے کہا، میں یہ چلہ کروں گا اور اپنے گاؤں والوں کو اس عذاب سے نجات دلاؤں گا۔ میری یہ بات سن کر عالم صاحب نے کہا، تم یہ تعویذ اپنے گلے میں ڈال لو، جب تک یہ تعویذ تمہارے گلے میں رہے گا تم اس بلا سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد عالم نے مجھے 7 دن کا چلہ بتایا، پھر ہم سب اسے خدا حافظ کہہ کر لوٹ آئے۔ اگلی شام کا میں نے انتظار کیا۔ یہ شام مجھے بہت لمبی لگ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی اور میں نے یہاں سے دور ایک قبرستان جا کے
ایک جگہ گول دائرہ کھینچا اور وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے آواز سنائی دی، یہ چلا بند کر دو ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد کرو گے۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر سامنے کوئی موجود نہ تھا، ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ مجھے ایک لمحے کے لیے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ تاریک رات اور قبرستان اور ہولناک سناٹا، جسم میں ایک جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ پھر دل و دماغ چکرانے لگے۔ خوف نے دل و دماغ کو جکڑ لیا۔ میں وظیفہ پڑھنا بھول گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنے مقصد سے بھٹک رہا ہوں۔ میں تو ایک نیک کام کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر اپنے مقصد سے بھٹک گیا تو یہ نیک کام انجام نہ دے سکوں گا۔ میں اپنے گاؤں والوں کو اس مصیبت سے کیسے نجات دلا سکوں گا؟ یہ سوچنا تھا کہ خوف میرے دل و دماغ سے اتر گیا۔ میں پھر سے وظیفہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اب مجھے بڑی خوفناک آوازیں سنانے دینے لگی۔ یہ میرے چلے کا پہلا دن تھا اور بڑا ہی خوفناک دن تھا، بلکہ رات تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے زمین کانپ رہی ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی مگر وظیفہ پڑھنا نہ چھوڑا۔ کچھ دیر تک زمین ہلتی رہی، پھر خود بخود ساکت ہو گئی۔ ایک غراہٹ بھری آواز میرے کانوں میں گونجی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں تمہارا خون پی کر ہی رہوں گا، صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہارے پورے گاؤں والوں کا خون پی کر رہوں گا، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بس اپنا وظیفہ پڑھنے میں مصروف رہا۔ وقت گزرتا رہا، اب وقفے وقفے سے مجھے خوفناک چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھول کر دیکھا مگر قبروں کے سوا وہاں کوئی چیز نہ دکھائی دی۔ پھر اچانک فضا میں الو کی خوفناک آواز گونجی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک الو میرے حصار کے قریب سے اڑتا ہوا گزر رہا تھا۔ پھر یکدم سناٹا چھا گیا، گہرا سناٹا، دل دہلا دینے والا سناٹا۔ میں آنکھیں بند کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک مجھے پھڑپھڑاہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ میں نے غور سے دیکھا، لاتعداد چمگادڑیں میرے حصار کے ارد گرد منڈلا رہی تھیں۔ بڑی بڑی چمگادڑیں، سرخ خوفناک آنکھوں والی چمگادڑیں جو خونخوار انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے آج سے پہلے اتنی بڑی چمگادڑیں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ دیوانہ وار میرے حصار کی طرف منڈلا رہی تھیں۔ ان کے منہ سے عجیب غراہٹ بھری آواز نکل رہی تھی۔ یہ آوازیں ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا رہی تھیں۔ میں نے اپنا پورا دھیان اپنے وظیفے کی طرف لگا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی تھیں اور بالکل کسی طرف توجہ نہ دی اور اپنا وظیفہ پوری توجہ سے پڑھنے لگا۔ میں جوں وظیفہ پڑھتا جا رہا تھا میرا خوف کم ہوتا جا رہا تھا۔ اب مجھے ایک بار بھی غراہٹ کی آواز نہ سنائی دی۔ اب مجھے پھر ایک بار غراہٹ کی آواز سنائی دی، بہت تیز اور زیادہ تکلیف دہ، تم مجھے مار نہیں سکتے، اس وظیفے کو بند کر دو ورنہ میں تمہارا برا حال کر دوں گا۔ لیکن میں نے اس طرف دھیان نہ دیا، صبح تک پڑھتا رہا۔ جب اذان ہوئی تو اپنے گھر لوٹ آیا۔ اسی طرح 7 دن کا چلہ کاٹا اور پھر وقت آ گیا کہ وہ بھوت میرے سامنے ظاہر ہو گیا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح اس کے اوپر پیٹرول پھینک دیا اور آگ لگا دی۔ اس کے بعد میں نے خوشی کا نعرہ لگایا۔ جب وہ جل گیا تو میں گھر لوٹ آیا، سب گاؤں والوں کو اس کے خاتمے کے بارے میں بتایا۔ سب یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ یوں بھوت ناتھ کا خاتمہ ہو گیا۔